مولانا صاحب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ قسم کی سپیچ کی اور اس کے بعد فوری طور پہ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ری ایکشن دیکھا، اس کے بعد مولانا صاحب کا پھر سے ری ایکشن آیا. تو یہ بہت جلدی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی آپ کے خیال میں؟ دھرنا تو ایک ٹائم لے کے چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، یہاں تو ایک ہی دن میں انفولڈ ہو رہی ہیں چیزیں. دیکھیں جی، مولانا صاحب نے بھی تو صرف 2 دن ہی دیے نا. مولانا صاحب نے کون سا زیادہ وقت دیا؟ اور جن کو اس نے 2 دن دیے تھے ان 2 دن کے اندر انہوں نے جلدی ری ایکشن ہی کرنا تھا. تو ویسے تو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہی مانگ رہے ہیں بظاہر، تو یہی ہے، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف بات وزیر اعظم کے استعفے کی نہیں ہے. اور میرے خیال میں بہت سے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، اور بہت سے سنجیدہ جو دانشور حضرات ہیں یا جو صحافی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ صرف بات عمران خان کی نہیں ہے. اور جو استعفیٰ عمران خان سے مانگا جا رہا ہے وہ بنیادی طور پہ وہ صرف عمران خان کا دستخط شدہ استعفیٰ نہیں، بلکہ شاید کچھ اور دستخط شدہ دستاویز ہے جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لے لی جائے. وزیر اعظم عمران خان کے استعفے کا مطالبہ ہے، وہ بڑا اچھا ایک کور اپ سٹوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ریئل سٹوری جو ہے شاید وہ کچھ اور ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان اس ریئل سٹوری میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان ادھر رہے یا نہ رہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اصل مقصد میں کامیاب ہو گئے تو عمران خان استعفیٰ نہیں بھی دے گا تو آج نہیں تو کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی چلے جائیں گے، خود ہی استعفیٰ دے گا. کہ مولانا فضل الرحمان جتنا جارحانہ انداز اپناتے ہیں، عمران خان اتنا ہی اپنے آپ کو زیادہ بااختیار محسوس کرتے ہیں. تو یہ آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے، اور اس کا جواب میں بھی بڑا ہی ایک مطلب کہ گہرا ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف عمران خان کے استعفے کی بات نہیں ہے. تو عمران خان جب مولانا فضل الرحمان کو غصہ دلاتے ہیں اور ایک ایسے نازک وقت میں کہ جب وہ ابھی یہاں پہ آئے نہیں تھے، تو شاید عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ میرا استعفیٰ کیا ہے، وہ تو کسی وقت بھی آ جائے گا. تو اصل جو معاملہ ہے تو فضل الرحمان صاحب کو تھوڑا بہت تو عمران خان بھی بھڑکا رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے کہ الٹ سے کہ اگر عمران خان جو ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان استعفیٰ بھی نہ دیں اور فضل الرحمان صاحب بھی چلے جائیں، اور وہ طریقہ ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا اس طریقے پہ. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان اگر استعفیٰ نہیں بھی دیتے تو شاید کوئی ایک آدھ نوٹیفیکیشن انہوں نے کہیں پرانا اپنے ہاتھ سے جاری کیا ہوا ہے، اگر وہ نوٹیفیکیشن جو ہے واپس لے لیں، یا جو ابھی نوٹیفیکیشن کوئی ہونے والا ہے اگر وہ نہ ہو تو شاید پھر بھی فضل الرحمان صاحب مان جائیں. اور شاید عمران خان اس لیے فضل الرحمان صاحب کو غصہ دلائی جاتے ہیں بیچ بیچ میں سے کہ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بااختیار محسوس جائے گی نہیں. اگر عمران خان دیکھیں استعفیٰ دے دیتے نا تو پھر آپ سمجھ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے استعفے کے بعد اور بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جس کے اوپر شاید ابھی ہم کھل کے بات بھی نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اداروں کی انٹیگریٹی کا مسئلہ ہے، ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. تو اور دوسرے مسائل بھی شاید حل ہو جائیں گے اور چیزیں بیک ٹو نارمل آ جائیں گی، روٹین میں آ جائیں گی. ہر کوئی اگر اپنے اپنے وقت پہ گھر چلا جائے گا تو میرے خیال میں گھر والے بھی بہت خوش ہوں گے. اور گھر والے آپ کو پتہ ہے دیر سے گھر جانے پر ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور جس دن آپ بہت جلدی چلے جائیں تو گھر والے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن وقت پہ چلے جائیں تو خوش بھی ہوتے ہیں. اصل میں مقصد عمران خان کا استعفیٰ تھا یا کچھ اور؟ تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید ہمیں فوری طور پہ نہیں مل سکیں گے. کچھ ایسی خبریں بھی تھی کہ شاید یہ صرف عمران خان کے استعفے کی بات نہیں، یہ دباؤ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں پر بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کی وجہ صرف سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنی تھی، اور یہ مہینہ نومبر کا بڑا اہم تھا. اور اسی نومبر کے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت نے بھی آنا تھا، یا پھر جو پرانی قیادت ہے اس کی توسیع جو کی گئی ہے، جس کا اعلان تو ہو چکا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس پر بھی عمل توسیع پر بھی شروع ہو جانا تھا. اب اچانک اس دھرنے کے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. بلکہ بقول مولانا فضل الرحمان کے ایم جے ٹی وی کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا، مذاکرات تو کبھی ہوئے ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوئے. اور یہ مذاکرات جو ہیں ان کے کچھ ذرائع کے مطابق شاید سیاستدانوں سے یا عمران خان کی سیاسی حکومت سے تو ہو ہی نہیں رہے تھے، مذاکرات شاید کسی اور سے ہو رہے تھے. اور اگر وہ مذاکرات کسی اور سے ہو رہے تھے
اور یہ دھرنا اچانک ختم ہو گیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کسی اور سے ہو رہے تھے وہ کسی اور سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عمران خان کی سیاسی جو نمائندے ان سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے؟ تو اگر کسی اور سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کی شرائط پھر کیا ہوں گی؟ اور کیا ان کی کامیابی ایسی تھی کہ اس دھرنے کے دوران ان شرائط پر عمل درآمد کرنا شاید مناسب نہ ہوتا؟ شاید وہ حکومت کی تو چھوڑیں، اداروں کی شاید تکریم کا تقاضا تھا کہ کسی ایسے احتجاج یا دھرنے کے دوران کسی قسم کی شرط کی منظوری کا اعلان کرنا مناسب نہیں تھا۔ کسی اور سے ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہیں تو شاید آئندہ 2-3 ہفتے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور خاص کر جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر جتنے بھی آئینی اور غیر آئینی حکمران تھے اور ہیں وہ اپنی سوچ، زاویہ اور نظریے میں اور اپنے فیصلوں میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔